بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین ضیاء حیات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ایمان افروز ویڈیو میں ہم سنیں گے بنی اسرائیل کے 3 افراد، اندھیا، کوڑھی اور گنجے کا مشہور اور سبق آموز واقعہ۔ دراصل یہ واقعہ ہمیں صبر، شکر، عاجزی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرنا سکھا رہا ہے۔ اس واقعے میں کہ ہمارے لیے سبق موجود ہے کہ انسان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہنا چاہیے۔ ویڈیو مکمل سنیں اور اس خوبصورت اسلامی واقعے سے سبق اور نصیحت حاصل کریں۔ اگر آپ کو آج کی بھی یہ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل ضیاء حیات کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک اور کمنٹ ضرور کریں، جبکہ بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ آئیے اب چلتے ہیں آج کے اس بنی اسرائیل کے 3 اشخاص کے واقعے کی طرف۔ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کو آزمانے کا ارادہ کیا تو اس نے ایک فرشتے کو بھیجا۔ یہ 3 لوگ ایسے تھے کہ جنہیں دنیا نے ٹھکرا دیا تھا۔ ان میں سے ایک کوڑھی تھا کہ جس کے پاس لوگ قریب آنے سے بھی گھبراتے تھے۔ دوسرا گنجا تھا جس کے سر پر عجیب قسم کے دھبے تھے جس کو دیکھ کر لوگ منہ پھیر لیتے تھے۔ تیسرا اندھا تھا جس کے لیے دنیا اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ فرشتہ پہلے کوڑھی کے پاس آیا اور پوچھا کہ تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز چاہیے؟ کوڑھی نے جواب دیا کہ مجھے صاف جسم اور اچھا رنگ چاہیے، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا اور اسی لمحے اس کوڑھی کی بیماری ختم ہو گئی۔ اس کا جسم صاف ہو گیا اور رنگ خوبصورت ہو گیا۔ پھر فرشتے نے پوچھا کہ تمہیں کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا کہ اونٹ۔ فرشتے نے اسے ایک حاملہ اونٹنی دی اور کہا کہ اللہ تمہیں اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ پھر فرشتہ گنجے آدمی کے پاس گیا اور پوچھا کہ تمہیں سب سے زیادہ کیا چاہیے؟ اس نے جواب دیا مجھے اچھے بال مل جائیں اور میرے داغ ختم ہو جائیں تو لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اسی لمحے اس کے سر پر بال آ گئے اور داغ بھی ختم ہو گئے۔ پھر فرشتے نے پوچھا کہ تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا کہ گائے۔ فرشتے نے اسے ایک حاملہ گائے دی اور کہا کہ اللہ تمہیں اس میں برکت عطا کرے۔ پھر فرشتہ اندھے شخص کے پاس گیا اور پوچھا کہ تمہیں سب سے زیادہ کیا چاہیے؟ اندھے آدمی نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ میری آنکھیں مجھے لوٹا دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس کی آنکھوں کو چھوا اور وہ فوراً دیکھنے کے قابل ہو گیا۔ پہلی بار دنیا اس کے آنکھوں کے سامنے تھی۔ فرشتے نے پوچھا کہ تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے جواب دیا کہ بھیڑ بکریاں۔ فرشتے نے اسے ایک حاملہ بھیڑ دی اور کہا کہ اللہ تمہیں اسی میں برکت دے۔ کچھ سال گزر گئے، ان تینوں کے جانوروں نے بچے دیے اور وہ بڑھتے گئے، یہاں تک کہ ہر ایک کے پاس ان کے جانوروں کی پوری ایک وادی ہو گئی۔ وہ 3 فقیر اب فقیر نہیں رہے بلکہ اب 3 امیر آدمی بن چکے تھے۔ ایک دن اللہ کے حکم سے وہی فرشتہ دوبارہ زمین پر آیا، لیکن اس بار فقیر مسافر کی صورت میں تھا۔ پرانے کپڑے، ٹوٹے ہوئے جوتے اور چہرے پر لمبے سفر کی تھکن۔ سب سے پہلے وہ اس شخص کے پاس گیا جو کوڑھی تھا لیکن اب صحت مند اور امیر ترین ہو چکا تھا۔ فرشتے نے کہا کہ میں ایک مسافر ہوں، سفر میں میرا سب کچھ ختم ہو چکا ہے،
اب صرف اللہ اور تمہارا سہارا باقی ہے، اس اللہ کے نام پر جس نے تمہیں صاف اور خوبصورت رنگ دیا۔ مجھے ایک اونٹ دے دو تاکہ میں اپنا سفر مکمل کر سکوں۔ وہ امیر آدمی بولا کہ میرے پاس بہت سی ذمہ داریاں ہیں، میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ فرشتے نے کہا کہ لگتا ہے میں تمہیں پہچانتا ہوں، کیا تم وہی کوڑی نہیں تھے جس سے لوگ نفرت کرتے تھے اور تم فقیر نہیں تھے؟ پھر اللہ نے تمہیں یہ سب کچھ عطا کیا۔ وہ آدمی بولا کہ نہیں، مجھے یہ سب اپنے باپ دادا سے ملا ہے، یہ میری وراثت ہے۔ فرشتے نے کہا کہ اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو اللہ تمہیں پھر ویسا ہی بنا دے جیسے تم پہلے تھے۔ پھر فرشتہ اس گنجے آدمی کے پاس گیا جو خوبصورت بالوں والا اور امیر ہو چکا تھا۔ فرشتے نے اس سے بھی وہی سوال کیا لیکن اس نے بھی انکار کر دیا۔ پھر فرشتہ تیسرے آدمی کے پاس گیا جو پہلے اندھا تھا اور اب دیکھ سکتا تھا۔ فرشتے نے اس سے بھی وہی بات کی کہ میں مسافر ہوں اور میرے پاس اب سفر گزر کے لیے کچھ بھی نہیں، تو جو وہ پہلے دو سے کر چکا تھا مجھے اسی اللہ کے نام پر ایک بھیڑ دے دو جس نے تمہیں آنکھیں دیں۔ وہ بولا میں اندھا اور غریب تھا، اللہ نے مجھے امیر بنایا تھا، تم جو چاہو لے لو۔ یہ سن کر فرشتے نے کہا اپنا مال اپنے پاس رکھو، تم تینوں کو اللہ کی طرف سے آزمایا گیا تھا، اللہ تم سے راضی ہو گیا، تمہارا سہارا اللہ تم سے راضی ہو گیا ہے اور ان دو لوگوں سے ناراض ہو چکا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ صرف وہ دونوں دوبارہ ویسے ہی ہو گئے جس طرح تھے، یعنی کوڑھی اور گنجے، اور فقیر کی زندگی دوبارہ گزارنے لگے، جبکہ یہ تیسرا اندھا جو تھا وہ اسی طریقے سے اس کے مال و زر میں خیر و برکت ہوتی رہی۔ اس سارے واقعے میں پیغام یہ ہے کہ اللہ نے اپنے اکثر بندوں کو دوسرے بندوں کے ذریعے دیتا ہے، اسی لیے اگر کوئی مانگنے والا آئے تو اسے خالی ہاتھ نہ لوٹایا جائے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کے یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ جزاکہم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔